نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آدمی کا جسم کیا جس پہ فیدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گھارا ہے اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالیہ سما موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر بکھر جائے گی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
سرور عالم امام الانبیاء پاک بازوں کے سردار حسنین کریمین کے نانا جان فاطمہ کے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک استاد محترم قاضی حذیفہ صاحب کے حکم پر پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، میں نے ابتدا میں فرقان حمید کی مختصر سی آیات کریمہ پڑھی کہ جس میں ارض و سما کے مالک نے ہمیں خبردار کیا ہے، لوگوں حساب کتاب کا دن قریب آنے والا ہے اور تم غفلت میں ہو۔ حضرات، آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں امیر ہو گیا، میں دولت مند ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، کامیابی نے میرے قدموں کو چھو لیا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ نبی رحمت نے اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا، لوگوں کیا تم جانتے ہو مفلس و فقیر کون ہے، دولت مند امیر کون ہے؟ اللہ کے رسول، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، ہم جانتے ہیں، اس میں کون سی پیچیدگی اور مشکل بات ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ آپ نے فرمایا تو پھر بتلاؤ، ذرا بات پہ غور کرنا۔ کہنے والے نے جواب میں کہا، امیر وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے عمدہ کھانا، رہنے کے لیے اچھا مکان، سوار ہونے کے لیے سواری۔ آقا، امیر وہ ہے کہ اگر کسی کی سفارش کے لیے جائے تو اس کی سفارش کا رد نہ کیا جائے، اگر کسی سے رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتہ دینے سے انکار نہ کرے۔ آقا، یہ امیر ہے، آج بھی اسے ہی امیر جانا جاتا ہے۔ اگر کسی سے رشتہ مانگے اور اس امیر کا صرف ایک ہی بیٹا ہو تو سینکڑوں لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیٹا چاہے
نکما ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کی سفارش کے لیے جائے تو اس کی سفارش کا رد نہ کیا جائے۔ تھانے دار کہتا ہے چودھری صاحب آ گئے، ڈی سی کہتا ہے خان صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے، رانا صاحب آ گئے۔ آگے کہا فقیر کون ہے؟ کہنے لگے کھانے کے لیے عمدہ کھانا، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس، نہ سوار ہونے کے لیے سواری، نہ اس کی سفارش کو کوئی مارے، نہ اسے کوئی رشتہ دے۔ نبی رحمت نے بات سنی، فرمایا ساتھیو تم نے غلط جانا، جس کو تم امیر سمجھتے ہو وہ امیر نہیں، اور جس کو تم فقیر سمجھتے ہو وہ فقیر نہیں۔ پوچھا آقا پھر فقیر کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے نام اعمال میں کوئی نیکی موجود نہ ہو۔ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں جانے گی، وہ ماں جو بیٹے کے لیے رات بھر جاگا کرتی تھی، کہ جس بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا درد اس کے پاؤں میں ہوتا تھا، ماں اپنے دل میں محسوس کرتی تھی ہائے کتنا بدبخت ہے وہ کہ جس نے ماں کا سایہ دار درخت پایا اور اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھا۔ کائنات میں اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ سنو، ہم کس سے کہانیاں بیان نہیں کرتے، کس سے کہانیاں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو قرآن مجید نہ آتا ہو، فرمان مصطفیٰ نہ آتا ہو، اس کو ضرورت ہے کہ جس کے گھر میں سونا ہو، چاندی ہو، وہ لوگوں سے پتل کیوں مانگے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ محبت کا کرشمہ دیکھو۔ نبی رحمت رسول الثقلین کا خیمہ لگا ہوا تھا، میدان بدر میں نبی کے صحابہ تپتی ہوئی دوپہر میں ایک جگہ جمکٹا کیے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت خیمے سے باہر نکلے، نگاہ پڑی، ساتھیوں کیا ہے؟ ارے بھیڑ لگائے بیٹھے ہو۔ آقا ہم نے تعجب کی بات دیکھی، حیرت انگیز بات دیکھی۔ فرمایا کیا دیکھا؟ دیکھا کہ بدر کی بستی سے ایک چھوٹا سا بچہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا۔ عرب کی دوپہر، جھلستا ہوا سورج، ریگزار عرب نے اس بچے کے پاؤں کو جھلسا دیا۔ تپتی ہوئی ریت پر بچے کے پیر لگے، بچے کی چیخ نکلی۔ آقا جس چیز نے ہمیں تعجب میں ڈالا کہ بچے کی چیخ نکلی، ایک عورت دوڑتی ہوئی باہر نکلی، بچے کو اٹھایا، ماتھا چوما، گال چومے،
اور بچے کے جھلستے ہوئے پاؤں کے تلووں پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے۔ میرے لال، تیرے پیروں کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ پھر آپ نے فرمایا، ساتھیو، تمہیں ماں کی محبت کہ جس کا اظہار وہ اپنے بچے سے کر رہی ہے، اس پہ تعجب ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا ماں کی ممتا کیا ہے؟ اور پھر میرے آقا نے صحابہ کی نگاہ کو ماں کی محبت سے اٹھایا اور رب کے ساتھ ان کا رشتہ استوار کرتے ہوئے فرمایا، ساتھیو، اگر ماں کے اپنے بچے سے محبت یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے جھلستے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، تو ماں کو محبت کا ایک حصہ ملتا ہے۔ رب نے محبت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کیا رب کبھی چاہے گا کہ اپنے بندوں کو آگ میں پھینک دے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ رب تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی درد ماں اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ ہائے، رب کا قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ ماں جو بچے کے جھلستے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، آج اس کا بچہ تڑپتا ہوا آئے گا، ماں ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے اور مجھ کو اس آگ سے بچا لے کہ جس آگ کا ہلکا ترین عذاب بھی یہ ہے کہ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ اللہ ہم کو اس آگ سے بچا لے، اس آگ سے بچا لے۔ قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماں پلٹ کر اپنا رخ پھیر لے گی اور کہے گی، جاؤ جاؤ، آج اگر مجھ کو فکر ہے تو اپنی جان کی ہے، پتا نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ ساتھیو، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس اس دن کوئی نیکی نہ ہوگی، کہ جس دن ماں باپ، بہن بھائی، خاوند بیوی سب اپنا اپنا رخ پھیر لیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ فرمایا اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے جب تک دنیا میں رہا، جوتا پہننے کو نہ ملا، سواری کہاں سے ملے گی؟ اچھا کھانا کبھی نہیں ملا، نہ کسی نے سفارش مانی، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ تھانے دار اس کی بات نہیں سنتا، ڈی سی اس کی بات نہیں سنتا، اے سی اس کی بات نہیں سنتا، لیکن یہ وہ ہے
جو فرش پر اپنے رب سے کوئی بات کہتا ہے تو رب عرش پر اس کی بات کو رد نہیں کرتا۔ حقیقتاً یہ مالدار ہے، یہ دولت مند ہے، یہ غنی ہے کہ جس کا دامن، کہ جس کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بزرگوں، معیار آج بھی وہی ہے، لیکن سمجھ لو اگر امیری کی، دولت مند ہونے کی بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ میرے رب نے اپنے کلام مجید میں میرے آقا و مولا رسول معظم سرور عالم سے کہا، اے نبی، ہم نے تجھے مفلس و کلاش پایا اور تجھ کو دولت عطا کی۔ کیا مانا؟ کیسی دولت عطا کی؟ کیا میرے نبی کے پاس فیکٹریاں تھیں، بنگلے تھے، مال تھا، دولت تھی، زمینیں تھی، جاگریں تھی، باغات تھے؟ کیا تھا؟ جاؤ ذخیرہ حدیث کو اٹھا کر دیکھو، یہی ملے گا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے رب کی قسم، محمد کے گھرانے میں کبھی تسلسل کے ساتھ 1 مہینہ آگ نہیں چلی۔ گھرانے کا عالم کیا تھا، وہاں کیا ہوتا تھا؟ آقا مسجد سے تشریف لاتے، عائشہ کیا پکایا ہے؟ آقا آج بھی آگ نہیں چلی۔ فرمایا غم نہ کرو، ہم نے تو یوں ہی سر راہ پوچھ لیا، ورنہ ہم نے تو آج روزہ رکھا ہے۔ دوسرے دن آئے، کیا پکایا ہے؟ آقا آج بھی چولہا نہیں چلا۔ فرمایا آج بھی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تیسرے دن تشریف لائے، پوچھا لاؤ کیا ہے؟ آقا کچھ ہوتا تو پکا دے، گھر میں سوائے آپ کی ذات ببرکات کے اور رب کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا غم نہ کرو، جس رب نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے اس رب کے لیے آج روزہ رکھا ہے۔ ایک دن آقا مسجد سے تشریف لائے، افطاری کا وقت تھا۔ عائشہ لاؤ کیا ہے؟ آقا ایک کھجور تھی جو بچا کے رکھی تھی، ایک مانگنے والی آئی، محمد کے گھرانے والوں فقیر تمہارے دروازے پہ آیا ہے۔ آقا اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، آپ کی افطاری کے لیے رکھی ہوئی کھجور اس سائلہ کو دے دی۔ آج تو گھر میں کھجور بھی نہیں ہے۔ فرمایا پانی تو ہے نا، پانی میں رب نے ہر قسم کی رحمت و شفا رکھی ہے۔ کتنے دن گزر گئے، مہینہ بھر بیت گیا، لیکن محمد کے گھرانے میں آگ نہیں چلی۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے فقیر پایا، امیر پایا اور تجھ کو دولت عطا کی۔ آؤ
سے پوچھو، نبی کی سیرت سے پوچھو، کیا ہے دولت مندی؟ بار بار رب فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے دولت عطا کی. کیا ہے دولت مندی؟ ایک دن ایک عورت نبی کو ماننے والی نبی کے گھرانے میں آئی. پوچھا، بیویو کیا ہے، کیا چولہے میں آگ نہیں جلی؟ کہا، چولہے میں تو کئی دنوں سے آگ نہیں جلی، تو آج پوچھ رہی ہے. تڑپ کر اٹھی، گھر واپس پلٹی، خاوند کا انتظار کیا. اللہ کے بندے کیا لائے ہو؟ کہنے لگا، آج بھی کچھ نہیں ملا. ایک بکری موجود تھی، اس بکری کے دودھ کا پیالہ لایا. کہنے لگی، جاؤ جاؤ، ہم نے تو صبح بھی پیا، شام بھی پیا، لیکن محمد کے گھرانے میں تو کئی دنوں سے کچھ نہیں پکا صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ، دودھ کا پیالہ سرور کائنات کے گھر دے آؤ. وہ عورت بھی کیا تھی. اور آج کی عورتوں کے متعلق سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی مہمان آ گیا ہے، پتہ نہیں بچوں کے لیے کھانا بچے گا کہ نہیں. ہائے، مجھے یاد آیا، نبی رحمت کے دور میں دو مسافر مسجد نبوی میں آئے. نبی رحمت نے ایک سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، مسافر ہوں. دوسرے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، مسافر ہوں. نبی رحمت نے ایک سے کہا کہ تم میرے گھر چلو، اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ دوسرے کو تم اپنے گھر لے جاؤ. وہ شخص مہمان کو گھر لے گیا، دروازے پر دستک دی، بی بی مہمان آیا ہے. وہ بی بی کہنے لگی، مہمان نہ کہو، یہ کہا کہ رب کی رحمت آئی ہے. ہائے، وہ بھی کیا لوگ تھے. کہا، بی بی امام اعظم قائد عوام نے ایک مہمان کو اپنے گھر جگا دی اور دوسرے کو ہمارے گھر بھیجو. بٹھاؤ، بسم اللہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہے. وہ شخص کہنے لگا، بھلی مانس بڑا شکر ادا کر رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگی، فکر نہ کرو، بہت کچھ ہے. پوچھو کیا ہے؟ کہنے لگی، بچوں کے لیے روٹی رکھی ہوئی ہے، یہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، آج اللہ کا مہمان کھائے گا. بچوں کو لوری دے کر سلا دی. بچوں کو سلایا، مہمان کو بٹھایا. بیوی بلاتی ہے، ذرا بات تو سننا. پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ ایسے عالم میں مہمان گھر میں آیا ہے کہ روٹی کم ہے، اور دستور رب ہے کہ جب تک میزبان کے ساتھ مہمان نہ بیٹھے تو مہمان کھانا نہیں کھائے گا، اور اگر تم مہمان کے ساتھ بیٹھے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اور نہ بیٹھے تو
کھانا نہیں کھائے گا، میں چراغ درست کرنے کے بہانے بتی بجھا دوں گی، تم یوں ہی دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ تم بھی ساتھ شریک ہو، کم از کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ میاں بیوی نے رات مہمان کو کھانا کھلایا، سازش نہ کھلانے کی نہیں ہو رہی، کھانا کھلانے کی ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ گھر میں مہمان آتا ہے، ہم مہمان نوازی تو کیا سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ صبح یہ فجر کی نماز کے لیے گھر سجاؤ، ادھر سے یہ چلا ادھر عرش سے جبریل چلا، کیا کہا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ نبی رحمت السلام بھیجے، فرمایا وہ ساتھی کہاں ہے جو رات میرے مہمان کو گھر لے گیا؟ ساتھی ڈر گیا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ گھبراتا ہوا سامنے آیا، اللہ کے حبیب حاضر ہوں۔ فرمایا تو نے رات میرے مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ گھبرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے حبیب غریب ضرور ہوں لیکن مہمان کے دل شکنی نہیں کی۔ فرمایا ارے گھبراتے کیوں ہو، مسکراؤ، کیونکہ رات تیری تدبیر کے ساتھ عرش والا بھی مسکرا پڑا، تو نے وہ کام کیا کہ عرش والے کو مسکراہٹ آ گئی اور اس نے وہی بیچ دی۔ حضرات یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں آئے ہوئے مسافروں کے ساتھ بھی مہمان نوازی کی، برتاؤ کی اعلیٰ مثال قائم کرتے تھے، لیکن ہم نے تو مسجد میں جا کر علم حاصل کرنے والے کو، رب کے قرآن کو زبانیات کرنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ یہ وہ ہے کہ جن کی عزت کا عالم یہ ہے کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں اور چیونٹیاں اپنے بھلوں میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کا مقام دیکھ کر سرور کائنات اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے قدموں کی چاپ سنی، نبی کی آمد کی خوشبو سونگی، آقا جس راستے سے گزر جایا کرتے تو راستے معطر ہو جایا کرتے، کہا خوشبو سونگی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آقا پوچھیں گے تو اس وقت تک کیوں جاگ رہا ہے؟ تو کہوں گا آقا بھوک لگی ہوئی ہے، تو پیالہ مجھے دیا جائے گا، اندھیرا تھا، ذرا تھوڑا سا کھنکھارنے لگا،
کہ میں جاگ رہا ہوں۔ نبی رحمت مسکرا اٹھے، اندھیرے میں دانت ایسے چمکے کہ جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند چمکتا ہے۔ کہا آقا تشریف لائیے۔ ہاں کون آقا کہ جن کے حسن کا عالم یہ ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ ہاں کیسا حسن کہ جس حسن کے بارے میں حضرت جابر نے کہا تھا کہ ایک رات 14ویں کے چاند کی دلکشی، چاند صحرائے عرب میں عجب بہار دکھا رہا ہے۔ چلتے چلتے میرے قدم بے اختیار مسجد نبوی کی طرف اٹھ گئے۔ میں اپنی سوچوں میں کھوں، چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھا؟ کچی مسجد، کچی چھت، کچا صحن، اور صحن مسجد میں آمینہ کلال سرخ چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ نگاہ آسمان کے چاند سے پلٹی اور آمینہ کے لال بھی پڑی تو بے اختیار منہ سے نکلا، من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملی ہے، چاند کی کیا خوبصورتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت نے مجھے آواز دی، ابو ہریرہ۔ میں نے جلدی سے کہا اللہ کے حبیب حاضر ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ۔ کہنے لگے کہ میرا دل خوشیوں سے اچھلنے لگا۔ ابو ہریرہ تو سمجھتے تھے کہ دعا تو راستے میں ہی اٹک گئی ہے، لیکن دعا تو عرش معلیٰ بھی پار کر گئی تھی۔ کہنے لگے مجھ کو بلایا، پیالہ میرے ہاتھ میں دیا، ابھی ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں کے قریب نہیں کیا کہ نبی نے دوبارہ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رک جاؤ۔ نبی کے تابع دار فرما بردار رک گئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور رسول تمہیں جو کچھ دے قبول کیا کرو، اور جس سے روکے رک جایا کرو۔ آج لوگ بڑے عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن فرمانے کو مصطفیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کا فرمان سنا، رک گئے۔ آقا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا پہلے سب کو اٹھاؤ۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ 117 افراد اور دودھ کا ایک پیالہ کس کے حصے میں آئے گا؟ مجھ کو اتنی تسلی تھی کہ دودھ پینے کی ابتدا تو میرے سے ہی ہوگی۔ کہنے لگے سب کو اٹھایا، سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تقسیم کرو۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب پیالہ، فرمایا اس کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت ہو جائے تو پیالے ختم نہیں ہوتے۔
حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ایک ساتھی کا دودھ کا پیالہ دیا، اس نے جی بھر کے پیا۔ شاید ابو ہریرہ سوچتے ہوں گے کہ اب یہ تو ختم کر کے ہی چھوڑے گا، لیکن جب اس نے دودھ کا پیالہ چھوڑا، کیا دیکھا کہ دودھ کا پیالہ تو اسی طرح بھرا ہوا ہے کہ جس طرح محمد کریم نے مجھے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے کو، تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اسی طرح 117 نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے ٹھیک لگا کر پیا اور پیالہ واپس کیا، لیکن نبی نے فرمایا اور پیو۔ کہنے لگے میں نے پھر پیا اور پیالہ واپس کیا، لیکن نبی نے فرمایا اور پیو۔ میں نے تیسری مرتبہ پیا اور پیالہ واپس کیا، لیکن فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا اب تو دودھ ناخنوں سے بھی نکلنے لگا ہے، اب نہیں پیا جائے گا۔ دولت مندوں کے دولت مند کو دیکھو کہ جس کے بارے میں رب نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، 117 شادیوں کا بچا ہوا دودھ خود اپنے ہونٹوں کو لگایا۔ تم ان کے جنتی ہونے پہ شک کرو، ان کے ایمان پہ شک کرو، میری ان سے محبت یہ ہے کہ جس نے نبی کا جھوٹا پی لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور جس کا جھوٹا نبی نے پی لیا اس کے جنتی ہونے پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ دولت مند وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، دولت تو بڑی ہے، دولت تو میراثیوں کے پاس بھی ہوتی ہے، ڈانس کرنے والی بدماشوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اصل مالدار وہ ہے کہ نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور قیامت کے دن رسوائی سے بچ گیا۔ وہ دن جو تمہیں یاد نہیں، وہ دن جو ہمیں یاد نہیں، اگر ہمیں یاد ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت اس دن کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم اس زندگی کے لیے یہ مال، یہ دولت، یہ دبدبہ، یہ عہدے، یہ چدراہٹ کیا ہے؟ 4 دن کی چودنی، پھر اندھیری رات۔ لیکن مجھ کو ذرا ایمانداری سے بتانا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بہت امیر ہو، دولت مند ہو، اس کو موت نہ آئی ہو؟ بتاؤ، ایک دن سب نے مر جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے کل من علیہا فان، اور پھر میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا انک میت وانہم میتون۔ محبوب، اگر آپ نے باقی نہیں رہنا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کی لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا
عرض کرتی ہیں کہ میرے بابا کی وفات کے بعد مجھ کو یقین ہو گیا کہ کائنات میں کسی نے باقی نہیں رہنا. اگر کسی نے باقی رہنا ہوگا تو کونین کے تاجدار کبھی فوت نہ ہوتے. لیکن مجھے ذرا ایمانداری سے بتانا کہ کیا کبھی ایسا ہوا؟ بتاؤ کہ جتنے یہ امیر یا بڑے لوگ مرتے ہیں، بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ان کی دولت کو بھی ان کے ساتھ رکھ دیا گیا؟ بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا کہ فلاں شخص کو اس کی کھوٹی سمیت دفن کر دیا گیا؟ سن لو، موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں. ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے لیکن موت میں کوئی شک نہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ جتنی بڑی یہ سچائی ہے اتنا ہی ہم اس میں یقین نہیں کرتے. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم میں سے ہر ایک شخص سے پالا پڑ چکا ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں موت نے ڈیرا نہ لگایا ہو، کہ جس کے گھر میں موت نے چکر نہ لگایا ہو. کسی کا باپ مرا تو کسی کی ماں، کسی کا بھائی مرا تو کسی کی بہن، کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں موت نے چکر نہ لگایا ہو. یہ مال، یہ دولت جو ہم کماتے ہیں کس لیے؟ کہ ہماری زندگی آرام سے گزر جائے. زندگی ہے بھی تو کتنی، 60-70 سال، پھر موت اور حشر کی گرمی. آج اگر سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو وہ دن کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، جو ضرور آنا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. سورج سواحات پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. فرمایا لوگوں کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا، اتنا پسینہ بہے گا کہ خود اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. پوچھا آقا پسینہ کیسا؟ فرمایا اس طرح کھول رہا ہوگا کہ جس طرح کڑاہے میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے. آج اگر گھر موجود نہ ہو تو کم از کم چھت تو موجود ہوتی ہے. اگر چھت بھی موجود نہ ہو تو درخت کی چھاؤں میسر ہو جاتی ہے. بزرگوں، دن بیت ہی جاتا ہے، گرمی کا وقت گزر ہی جاتا ہے. 11 بجے سے لے کر 3-4 بجے تک گرمی کی شدت رہتی ہے. چند گھنٹے آدمی کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیتا ہے. لیکن وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا کہ اس دن لوگوں کی زبانیں حلق سے ایسے باہر نکلیں گی کہ جیسے پیاس کے دنوں میں کتے کی زبان باہر نکلتی ہے. کہ جس دن
کائنات نے اعلان فرمایا اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ گر رہے ہوں گے۔ اللہ، کیا انہوں نے نشہ کر رکھا ہے؟ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نہیں، کوئی نشہ نہیں، رب کے عذاب نے انہیں ہوش سے بگانا کر رکھا ہے، حواس باختہ کر رکھا ہے۔ وہ دن ہے ذرا غور تو کرے، یا اس دن کے لیے کبھی سوچا؟ اس دن کے لیے کوئی تیاری کی کہ جس دن کے بارے میں امام رحمت نے فرمایا کہ آسمان کا سایہ، سایہ تو بڑی بات ہے، لوگوں کے جسموں پر کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ اس دن کے لیے کبھی سوچا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عرض کرتی ہیں آقا کیا عورتیں بھی برہنہ ہوں گی؟ فرمایا عائشہ عورتیں بھی برہنہ ہوں گی۔ آقا کیا جسموں پر کوئی چیز نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں نہیں ہوگی۔ آقا کیا مرد بھی وہاں ہوں گے، عورتیں بھی وہاں ہوں گی؟ فرمایا عائشہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آقا تو پھر عورتیں تو شرم کے مارے ڈوب مریں گی۔ فرمایا نہیں عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے کوئی تیاری کی؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس تبش میں، اس سورج کی گرمی میں، اس جلساتی ہوئی دھوپ میں، اس برستی ہوئی آگ میں آواز سی جائے گی آؤ محمد کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا اس کو اگلے 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ پوچھا آقا پیاس کا بندوبست ہو گیا، سائے کا کیا بنے گا؟ فرمایا پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے آؤ، کہ جنہوں نے اپنے رب کی آواز میں لبیک کہی تھی، آؤ کہ جن کے دل رب کے گھر سے بلند ہونے والی اذان میں اٹکے ہوئے تھے، آؤ کہ جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے رب کے گھر کی طرف سفر کیا، آ جاؤ۔ اللہ کہاں آئے؟ فرمایا میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ جو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا اس کا سورج کی دھوپ اور اس دن کی گرمی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج کے سارے فریب، آج کے سارے منصب، آج کے سارے جھوٹے وقار، آج کی ساری عزت، آج کے سارے عہدے، ذرا اپنے گھیربانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا اس دن کے لیے کبھی کوئی تیاری کی؟ اس دن کے لیے کچھ سوچا؟ کہ جس دن کے بارے میں امام رحمت نے فرمایا کہ اس دن وہ شخص کہ جس نے دنیا میں کبھی سکھ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا رب کی رحمت میں آئے گا، تھالیوں میں نیکیوں سے بھرا ہوا خزانہ لے کر اللہ کہے گا جاؤ
اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ابھی جنت میں داخل ہو کر سانس نہیں لیا کہ اللہ کہے گا اس سے پوچھو بڑی لمبی زندگی گزار کے آئے ہو، کیا کبھی دکھ دیکھا ہے؟ جنت کا ایک لمحہ سارے دکھوں کو بلا دیکھا، کہے گا اللہ دکھ کیا چیز ہے؟ میں نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا، حالانکہ ساری زندگی دکھوں میں ہی کٹی۔ اور وہ شخص کہ جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا، آرام میں شب و روز گزارنے والا، پرسکون زندگی بسر کرنے والا آئے گا، اس کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں لے کے جایا جائے گا، پوچھا جائے گا بھائی زندگی کیسے گزاری؟ جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد کہے گا اللہ ساری زندگی تو دکھوں میں ہی کٹی، کبھی سکھ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ ساتھیوں، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی تیاری کر لو۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا دن قریب ہے، اپنی تیاری کر لو۔ طاقت اور قوت صرف اور صرف ایمان کی ہے، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ گجروالا کے رہنے والوں، وقت بہت کم ہے، پتہ نہیں زندگی کی شام کس موڑ پہ ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔